نمبر 1 الامام عادل، عدل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران ہمارے سماج میں ہے، ارے ہمارے دیش میں یا آج پوری دنیا کے اندر آپ غور کریں، عدل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ظلم ہو ہی جاتا ہے، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا یعنی عدل کرنے والا جو ظلم زیادتی نہ کرتا ہو، الامام سے آپ یہ بھی نہ سمجھے کہ صرف اعلیٰ حکمران ہے، بلکہ اعلیٰ حکمران نہیں ہے جو گھر کا سربراہ ہے، جو گھر کے بڑے ہیں، جو گاؤں کے سردار ہیں، جو گاؤں کے پردھان ہیں، ان لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی عدل انصاف کریں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے، گاؤں کے جو پردھان لوگ ہیں وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ارے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علاقوں میں، آپ کے علاقے کی کیا بات ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ جو گاؤں کے بستیوں کے جو پردھان ہوتے ہیں وہ لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، اللہ کے یعنی قریبی دوست ہیں، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے 2 بڑے گناہوں کے بارے میں ذکر کیا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے لوگوں، جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی گواہی دینے سے یا عدل نہ کرنے والوں سے بچا کرو۔ اور نبی اکرم اس وقت تک بتاتے رہے، اس وقت تک بولتے رہے، یہ صحابی رسول سامنے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ یہ خیال یعنی آپ کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے، کاش کہ اللہ کے نبی اپنی زبان کو، منہ کو بند فرما لیتے۔ منع کیا ہے کہ گاؤں کے پردھانوں ظلم زیادتی نہ کرو، اور اس لیے ہماری شریعت نے یعنی اسلام نے بھی حکم دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومت دی ہے تو ظلم زیادتی کرنے کو نہیں بلکہ عدل کرنے کو کہا ہے۔ آپ اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکار کر کہتے، یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو زمین پر حکومت دی ہے، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے جائیں تو عدل کے ساتھ کریں، ظلم زیادتی نہ کریں، ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ پیغام اپنے نبی کو دیا، اپنے پیغمبروں کو دیا، اور میں آپ کو بتاؤں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بتا کر یعنی محدود نہیں کر دیا، بلکہ آپ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی پکارتے اور کہتے ہیں، اے نبی فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اے آخری نبی، اے نبیوں کے سردار، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے جائیں تو آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق چیزیں دے دی ہے، آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ یا آخری نبی کو بتایا جا رہا ہے، لوگوں ظلم کرنے والوں ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ آج جو تم بانٹتے ہو دھرم کے نام پر اور ظلم زیادتی کرتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو یا کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ہو، میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے رعایا کو دھوکہ دیا یا دھوکہ دے رہے ہیں، یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، جنت حرام کر دیا جائے گا۔ اور کیا کہا اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا، اے ایمان والو، یہ اللہ کے پیارے بندے، جو بھی امانتیں تمہارے پاس ہے امانت داروں کو پہنچا دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے جاؤ تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ یہ عام مومنوں سے کہا جا رہا ہے، مجمع میں آنے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن جو ایسا نہیں کرتا، ظلم زیادتی کرتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی فرماتے، ما من عبد یسترعہ اللہ رعیۃ، اگر کوئی انسان، کوئی آدمی رعایا کو دھوکہ دے، اللہ
نے حکومت دی، حکومت آنے کے بعد وہ ظلم زیادتی کرتا ہے، رعایا کو دھوکہ دیتا ہے۔ نبی کی زبانیں نبی فرماتے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، یعنی اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جنت اس انسان پر حرام ہے جو ظلم زیادتی کرتا ہے، رعایا کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ عدل کرنے والا انسان، یعنی اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے والوں کو اپنا سایہ دے گا۔